اور اللہ تمہیں اس چیز سے آزماتا ہے جس کے ملنے کا تمہیں پختہ ایمان ہوتا ہے، اور تب تمہاری اللہ سے محبت کا اصل امتحان ہوتا ہے کہ تم آزمائش سے تنگ آ کر اللہ پر سے اپنا ایمان توڑ دیتے ہو، یا اس آزمائش سے گزرنے کے لیے اللہ پر سے اپنا ایمان مزید مضبوط کر لیتے ہو۔ اور تم جان لو وہ آزمائش انہی کی لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو اللہ تمہیں مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ تب تک آزمائے گا جب تک تم مکمل اس کی محبت سے سرخرو نہیں ہو جاتے۔ جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے، کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ کیا تم وہ جانتے ہو جو اللہ جانتا ہے؟ پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین دے گا؟ ایک وقت لازمی آئے گا جب تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ آزمائشیں کیوں تھیں۔ اس کی آزمائشوں کے پیچھے چھپی مصلحتوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تب تک توکل کرو اس پر جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، وہ جو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس نے آزمائش میں ڈالتے ہوئے کچھ تو سوچا ہوگا، اور جان رکھو کہ تمہاری زندگی میں کچھ بھی اللہ پاک کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تمہاری آزمائشیں اللہ پاک کی رضا نہیں تو اور کیا ہیں؟ تو اس کی رضا کے آگے سر جھکا دو، صبر کر لو، یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں بہتری ہے، اور صبر کرنے والوں کو وہ بہت خاص رکھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے، تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے؟ بن مانگے کیوں نہیں عطا کرتا؟ ذرا یہ سوچو آپ کہ اگر یہ معمولی سی آزمائش نہیں بھی آتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے آپ؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتے انہیں ہی ہیں جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں۔ آزمائش ایک طرح سے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی آتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ بہت کمزور ہو آپ، اسی لیے انہی چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے جو آپ کی من پسند ہوتی ہیں، اور یقین کرو اسی آزمائش سے آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہو کہ کوئی آپ کو کچھ بھی بول دے آپ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ خود بھی مضبوط ہو جاتے ہو، اور اللہ سے آپ کا رشتہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر آپ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاتے ہو۔ جان لو آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں، جتنی جلدی آزمائشوں سے مایوس ہونے کی بجائے رب سے لو لگا لینا، اتنی جلدی آزمائش سے دستبردار بھی ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک حل، وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہونا وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں، تو جان لو وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔